الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا، اور خرچ کر چکے ہیں، مما رزقناہم، اس مال سے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے، سرا وعلانیۃ، چھپکے سے، وعلانیۃ، اور ظاہر بھی، یرجونا، یرجونا یہ تو ہے مضارع لیکن یہاں امر کے صیغے میں، یرجونا معنی اس کا ہے امر کا، یرجونا تجارت لن تبور، اسے خامخواہ اور البتہ یرجونا ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بزنس میں انوالے لن تبور کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں، یہ ایسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ کہ اس میں کوئی خسارہ ہے نہیں۔ اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارت لن تبور، وہ ضائع نہ ہونے والے بزنس اور تجارت کو ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تجارت یہ ضائع ہونے والی نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ عاقبت یہ انجام کار اللہ دے دے گا ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضل، اور انہیں انکریز کرے گا اپنی مہربانی کے اساس پر، انہو اللہ کریم غفور، بخشنے والا ہے، شکور، عمل قبول کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو، من الکتاب یعنی کتاب، هو الحق، یہ حق کتاب، مصدقا یہ کنفرم کرنے والا ہے، لما بین یدے مضامین ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہیں، ان اللہ تاکہ اللہ تعالی بعباد اپنے بندوں پر لخبیر اطلاع رکھنے والا، بصیر ان کو واچ کرنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، اور پھر ہم نے دے دیا بطور میراث، اورثنا ہم نے دے دیا بطور میراث، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو، اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں، تو امت محمدیہ کو اللہ نے سلیکٹ کر دیا اور اللہ نے انہیں کتاب دے دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنریشن ٹو جنریشن اللہ سلیکٹ کرتا ہے اور اللہ انہیں کتاب دے دیتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو، اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا، استفاء کا معنی چوز کرنا، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، تو وہ تین گروہوں میں بٹ گئے، کتنے گروہوں میں؟ تین گروہوں میں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہی میں بعض وہ ہیں ظالم لنفسه جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، جو اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور انہی میں کچھ وہ ہیں جو توڑا ادھر اور توڑا ادھر، کوئی 80-20 یا 60-40 یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں دونوں کام کرنے والے۔ اقتصاد کا معنی اصل میں ہے میان روی، لیکن یہاں سے مراد وہ ہیں جو لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، ان سے ہو جاتے ہیں کچھ کام۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اسے کہتے ہیں مقتصد، لیکن پھر بھی انہی کی نیکیاں برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، ریشو نیکیوں کا، تو اسے کہتے ہیں مقتصد۔ اگر برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں ظالم لنفسہ، کہ وہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ 80-20 ہوتے ہیں یا 60-40 یا ایٹ لیسٹ 51-49 ہوتے ہیں۔ 51-49 ہوتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی میں وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں کی طرف، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، بہت بڑی مہربانی ہے۔ اب اللہ کریم نے ان تینوں گروہوں کو سورہ الواقعہ میں دوسرے تناظر میں بیان کر دیا، اور دوسرے اسلوب سے سورہ الواقعہ 27 پر the tragic incident will happen or it will take place. اذا وقعت الواقعۃ، جب ہونے والا کام ہو جائے گا، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ جب ہونے والا کام ہو جائے، وہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں یا ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کریم نے اس کا ٹائٹل دے دیا واقعہ، جو ہونے کا کام ہے۔
اذا وقعت الواقعۃ، جب ہونے والا حادثہ واقع ہو جائے گا، لیس لوقتہا کاذبا، اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی نہیں ریفیوز کر سکتا اور کوئی نہیں رکوا سکتا۔ خافضۃ، وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو خافضۃ نیچا کر کے دکھائے گا، بہت ساروں کو ذلیل کروائے گا، رافعۃ، اور بہت ساروں کو عزت دے دے گا۔ وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو ذلیل کروا دے گا اور بہت ساروں کو اوپر اٹھائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب شیک کیا جائے گا زمین کو مکمل شیک کرنے سے، ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، کہ اس کے ہلنے کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ فل کیپیسٹی سے اسے ہلا دیا جائے گا۔ جہاں قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مکمل زلزلہ آ جائے گا، نہیں، زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلانے کے طور پر۔ اب بات ذہن میں آ گئی؟ یہ لفظ کا معنی ہے جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلائے جانے کے طور پر۔ صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہلاتا رہتا ہوں یہ زمین کا ہلانا نہیں ہوتا ہی، تو ویسے میں کبھی کبھار گپ لگا دیتا ہوں۔ صحیح؟ صحیح؟ تو زمین کو ہلایا جائے گا کہ اس طرح سوئنگ ہوگا کہ یہاں سے لے کر جہاں تک کی جا سکتی ہے وہاں تک ہو جائے گی۔ اور الٹیمیٹ رزلٹ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب ٹو اٹس فل کیپیسٹی، وی ڈونٹ نو کہ اس کی فل کیپیسٹی کا ریچارڈ اسکیل کتنا ہوگا۔ دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آتا ہے 7.00 پر پہنچ جاتا ہے، کہ ابھی تک اس سے کوئی زیادہ ہے؟ 9 پوائنٹ پہ آتا ہے، ان سے اوپر آتا ہے۔ ہاں، تو فل کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ اچھا، تو اللہ کریم، تو اب اللہ کریم کا جو ہے وہ اسکیل سے اوپر والا ہے، صحیح، آؤٹ آف اسکیل، بیانڈ اسکیل، کہ جب بیانڈ اسکیل اس کو ہلایا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجن، جب ہلایا جائے گا زمین کو رجن، مکمل ہلائے جانے کے طور پر، وبست الجبال بسا، یہ اس کا نتیجہ ہوگا، اور اڑایا جائے گا پہاڑوں کو راکھ کے اڑائے جانے کے طور پر، کہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہاں تو صرف ایک پہاڑ سے لاوا نکل پڑتا ہے، سارے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ اڑتے وہ بہتے ہوئے ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ اور بہتا ہوا ریت ہمیں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، عرب سے پوچھنا چاہیے، عربوں کے ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں یا بلوچستان کے صحراؤں میں، کہ وہاں جب تیز ونڈ آ جاتا ہے تو پھر وہاں ریت کا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پہاڑی ہوتی ہے، صبح آپ جا کے وہ 10 میل دور چلی گئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ گئے بلوچستان؟ نہیں، ہاں، فلم میں دیکھا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ، میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے بلوچ ایریا میں، تھوڑا بہت دیکھا ہے بلوچ ایریا میں۔ اچھا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ہو جائیں گے آپ 3 گروپ، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ہو جائیں گے آپ 3 گروپ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، برکتوں والا گروپ، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا اچھے لوگ ہیں برکتوں والا گروپ۔ تو یہ ہے وہ مقتصد، وہاں جو ذکر کیا ہے مقتصد 80-20 یا 51-49 ایٹ لیسٹ والے، تو یہ اصحاب المیمنہ ہے، صحیح۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بدقسمت لوگ، کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، والسابقون السابقون، اور وہ فرسٹ رو میں بیٹھنے والے، A+ والے۔ السابقون السابقون کون ہیں؟ یہ A+ والے ہیں، اصحاب المیمنہ یہ C والے ہیں، اور اصحاب المشأمہ یہ F والے ہیں۔ بس یہ آسانی سے یہ قریش صاحب سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، وہی ہوتے ہیں نا، کہ جو مشأمہ والے ہوتے ہیں F والے ہوتے ہیں، اصحاب المیمنہ والے وہ C والے ہیں، اور سابقون السابقون یہ A+ والے ہیں، صحیح۔ تو یہی 3 گروپ آج کے سبق میں جو ذکر ہیں، تو وہاں پہ اصطلاح دوسرا ہے کہ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ F والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ یہ C والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یہ A+ والے ہیں۔ واپس اپنے سبق،
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے دے دیا کتاب اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا. فمنہم ظالم لنفسہ، انہیں میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. ومنہم مقتصد، اور انہوں میں درمیانی کیفیت رکھنے والا ہے مقتصد. ومنہم سابق بالخیرات، اور انہی میں آگے نکلنے والے باذن اللہ. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. جنات عدن یدخلونها، اب اللہ کی بہت بڑی مہربانی کون سی ہے؟ تو یہ اس کا بیان ہے کہ جنات عدن، یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. یدخلونها، جو اس میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا، انہیں پہنایا جائے گا جنتوں کے اندر. من اساور من ذهب، گولڈ کے کنگن. کنگن کہتے ہیں بریسلیٹس، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنگن، چوڑیاں. من اساور من ذهب، چوڑیاں گولڈ کے. ولؤلؤا، اور لؤلؤ وہ جو سیپ سے نکلتا ہے، پال کے. وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، اور کپڑے ان کے جنت کے اندر حریر، وہ صحیح ریشم کے ہوں گے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے رہیں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الذی، وہ اللہ تعالیٰ. اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے. اذهب عنا، تو حزن کے دو معنی ہیں. ایک معنی حزن شرک، سب سے بہت بڑا غم ہے. سب سے بڑا غم وہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کریم نے ہمارے سے ازالہ کر دیا تھا شرک کا، کہ ہم شرک میں ملوث نہیں ہوئے. اور دوسرا معنی اگر جنت کے، تو الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ اللہ کریم نے ہمارے وریث کو ختم کر دیا. کیونکہ جب آدمی وہ قیامت میں جائے گا، قیامت میں پیشی کے لیے جائے گا، بہت ساری وریث ہوں گی. پتہ نہیں what will happen to me، کیا کچھ ہوگا. تو جب فیصلہ ہو جائے ٹیک ہم ٹو جنت، وریث آر گان. الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الذی اذهب عنا الحزن، جس نے ہمارے سے وریث ختم کر دیے. ان ربنا، ہمارے پروردگار. لغفور، یقیناً بخشنے والے ہیں. شکور، اور وہ عمل قبول کرنے والا ہے. الذی، وہ پروردگار. احلنا دار المقام، احلنا، جس نے ہمیں مقام دے دیا. دار المقامت، اقامت والی جگہ. اقامت مانا یعنی مین ایور لاسٹنگ اقامہ وہاں ہوگا. من فضلی، اپنے مہربانی سے. لا یمسنا فیہ نصب ولا لغوب، ہمیں نہیں ٹچ کرے گا اس جنت کے اندر. نصب وہ ہنگر جس ہنگر کا کوئی مداوع نہ ہو. نصب کا ایک معنی ہے ہنگر، اور دوسرا معنی ہے نصب کا رنج. لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر رنج. وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب، اور ہمیں ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر لغوب، کوئی تکاوٹ. والذین، یہ تخویف. والذین، اور وہ لوگ. کفروا، جو کفر کر چکے. لہم نار جہنم، انہی کے لیے جہنم والی آگ ہے. لا یقضی علیہم، انہی کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فیموتوا، حتیٰ کہ وہ مر جائیں. آدمی زندگی میں بڑا ڈسہارٹڈ ہو جائے تو وہ اسی میں بھی خیر سمجھتا ہے کہ اگر موت آ جائے، اس لیے تو سوئسائڈ کر دیتا ہے کہ شاید اسی میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکالیف ڈھیر ساری بھی ہوں، اللہ سے موت نہ مانگا کریں کہ خداوندہ مجھے مروا دیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ شاید زندگی میں اللہ کریم کوئی خیر کرنے کی توفیق دے دے. اس حالت میں مر گئے جو اتنے ڈسہارٹڈ ہیں تو بس سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا پتہ ہے یہاں کی زندگی یہ تکالیف زیادہ ہیں، وہاں زیادہ تکالیف فیس کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے بھی ڈسہارٹڈ ہو گئے تو پھر دعا کریں کہ اللہم احینا ان کانت الحیات خیرا لی وامتنا ان کانت الممات خیرا لی. خداوندہ مجھے زندگی دے دے اگر میرے لیے زندگی میں خیر ہے، اور مجھے موت دے دے اگر موت میں خیر ہے. یہ کب؟ جب آپ بالکل ڈسہارٹڈ ہو جائیں. لیکن آپ وتھ سرٹنٹی آپ یہ کہیں خداوندہ موت کہاں ہے، موت بھی نہیں آتی. موت بھی بھائی موت بھی آ جائے گی، پھر وہاں بھی ڈنڈے پڑتے رہیں گے. اب کہیں کیا پھنس گئے؟ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. ہاں صحیح. وہ جس طرح کہ وہ عربی میں ہے کہ من فر من المطر وقع تحت المیزاب، کہ آدمی بارش سے دوڑ رہا تھا تو پرنالے کے نیچے اس کی رات آ گئی.
परनाला कहते हैं, परनाला। ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब वल्लज़ीन कफरू लहुम नारु जहन्नम, जो कुफ्र कर चुके हैं उन्हीं के लिए जहन्नम की आगे, ला युक़ज़ा अलैहिम, उन्हीं पर कोई ये फैसला नहीं किया जाएगा, फयमूतू, के वो मर कर कोई राहत हासिल करें, निजात हासिल करें। हदीस में आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम अहले जन्नत को जन्नत भिजवाएंगे और अहले जहन्नम को जहन्नम भिजवाएंगे, तो आराफ वाला जो हिस्सा है, और आराफ वाला ऐसा हिस्सा है कि अहले जन्नत को भी नजर आ रहा है और अहले जहन्नम को भी नजर आ रहा है, और आराफ पे जो लोग हैं उनको भी जन्नत और जहन्नम दोनों नजर आ रहा है, और वो वेटिंग लिस्ट पर है, वीजे के लिए बैठे हुए हैं, पता नहीं यहाँ का वीजा लगेगा यहाँ का लगेगा, सही, अभी तक देयर केसेस सस्पेंडेड, स्टिल वेटिंग फॉर, सही। कुरान करीम ने दूसरा फरमाया वालल आराफ रिजालन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम, कि आराफ पर लोग होंगे जो जन्नत वालों को भी जानते होंगे, जहन्नम वालों को भी जानते होंगे, जहन्नम वालों से भी बात करेंगे, जन्नत वालों से भी बात करेंगे। और अल्लाह करीम ने फरमाया लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, अभी तक वो जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए, वहुम यतमऊन, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट पर हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब पैगाम आएगा, चलो जी लाओ पासपोर्ट और स्टेप करो, चले जाओ। लम यतमऊहा लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, सूरह आराफ के अंदर। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब अल्लाह करीम आराफ वाले हिस्से पर मौत को एक बहुत ही फेड किस्म के दुम्बे की शक्ल में ले आएगा। मौत की शक्ल होगी कौन सी? एक फेड किस्म का दुम्बा, और एक फरिश्ता हाथ में चुरा उठाए हुए अहले जहन्नम को पुकारेगा, इधर देखो, अहले जन्नत को पुकारेगा, इधर देखो। अहले जहन्नम से कहेगा दुनिया में किसी को तकलीफ होती मौत को राहत समझता था कि मौत आ जाए इन मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, सही, तो ये आपका मौत है, आज मैंने उसे ज़बह करना है, तो आप ये फिक्र न करें कोई मौत आएगी आपको राहत मिल जाएगी, नहीं, यू विल बी देयर फॉरएवर। और अहले जन्नत से कहेंगे दुनिया में लोग ऐश नगम में होते हैं तो उन्हें खदशा होता है कि मौत आ जाएगी तो सारी बादशाही चली गई, तो उन्हें कह देगा ये मौत है, आज मैंने ऐसे ज़बह करना है, कोई वरी ना करें, यू विल बी फॉरएवर देयर। बात में आ गई? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस मौत को ज़बह किया जाएगा। जानना या मालिको, हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो मालिक है ये जहन्नम का चीफ सुपरिटेंडेंट है। वहां पे 19 हैं सुपरिटेंडेंट, कितने हैं? 19। कुरान करीम ने दूसरी जगह फरमाया अलैहा 19, 19 सुपरिटेंडेंट जेल की ड्यूटी है, और उनका जो चीफ है उसका नाम है क्या? मालिक। वनादो या मालिको, और आवाज और चीखते रहेंगे या मालिको, मालिक, ले यक़्दि अलैना रब्बुक, हमारे मौत का फैसला कर दे आपका रब, यानी आप अपने रब से कह दे, हाँ, यानी मीन्स, क्योंकि जब आप कोई भी अपील करते हैं जेल से, सो इट विल गो थ्रू द सुपरिटेंडेंट, आप डायरेक्ट नहीं फाइल कर सकते। जब जेल में रहेंगे तो कहां से जाएगी अपील? हाँ, सुपरिटेंडेंट साइन करेगा और वो सरकारी डाक में भिजवाएगा, अदरवाइज इट विल हैव नो एनी वैल्यू, सही। तो यहां भी थ्रू प्रॉपर चैनल है, तो वहां भी वो थ्रू, यानी बड़े हरामी है, उनको चैनल मालूम है। जहन्नम में जो अबू जाल कंपनी है उनको चैनल मालूम है कि मालिक के जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल दरखास्त भिजवानी। वनादो, चीखते रहेंगे या मालिको, ले यक़्दि अलैना रब्बुक, कि हमारे मौत का फैसला कर दे हमारे ऊपर आपके परवरदिगार। काला, तो मालिक के जाएगा इन्नकुम माकिसून, इन्नकुम, आप फारे और यहां रहने वाले हैं, कोई अपील मपील नहीं, देयर इज नो एनी सच प्रोसेस, इस किस्म का प्रोसेस यहां है नहीं। हु आई एम, क्या आपके उसको चैनलाइज कर दूं? नहीं, देयर इज नो एनी सच प्रोसेस, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, आप अपील कर नहीं सकते, आप अपील कर नहीं सकते, इसलिए कि सुपीरियर अथॉरिटी का फैसला है। सुपीरियर अथॉरिटी जब फैसला कर जाए तो फिर कोई अपील नहीं होती, क्या होती है? बस खत्म, कि ये फैसला सुपीरियर अथॉरिटी का, अल्लाह ताला का, तो अपील कहां कर दें? हाँ, अपने मरसला में अपील नहीं होती। काला इन्नकुम, बाकी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो लोग चले जाते हैं, ये फलां जो कर रहा है, नेब कर रहा है, नेब वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये कर रहा है, तो वहां पे कोर्ट समाप्त तो कर जाता है, हियरिंग कर जाता है, कह देता है कि आउट। व्हाई? बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज देयर, ऑर्डिनेंस इज देयर। ऑर्डिनेंस में चीफ एग्जीक्यूटिव किसी हुक्म को कोई चैलेंज 3 से लेने
وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہہ دیا کفار نے اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم آپ کو نکال دے دیں گے اپنے وطن سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا آپ لوٹ کے آئیں گے ہمارے ملت کو قبول کرتے ہوئے۔ فاوحی الیہم ربہم، اللہ کریم نے انہیں وحی کر دی، لنہلکن الظالمین، کہ یہ لاسٹ وارننگ جب قوم دے دیتی ہے پھر میں ظالموں کو تباہ کر دیتا ہوں۔ کہ جب بھی کوئی قوم پیغمبر کے حوالے سے اسٹیج پہ جا پہنچتی ہے کہ آپ نے یا ہماری ملت کو قبول کرنا ہے یا ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، تو اللہ نے وحی کر دی، لنہلکن الظالمین۔ ابھی میں نے مزید دیر نہیں کرنی۔ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور میں یہی زمین آپ کو بساؤں گا ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ ان کے لیے جو ڈرتے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وَخَافَ وَعِيدِ، اور ڈرتے میرے عذاب سے، وَاسْتَفْتَحُوا، تو پیغمبروں نے ایسے موقع پر اللہ سے فیصلہ مانگا، وَاسْتَفْتَحُوا، فیصلہ مانگا انہوں نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَخَابَ، اور لٹ گئے، وخابا، اور لٹ گئے، کل جبار عنید، ظلم کرنے والا عنادی کافر، من ورائے جہنم، ان کے سامنے جہنم آنے والا ہے، ویسقا من ماء صدید، اور انہیں پلایا جائے گا من ماء صدید، پس ماء صدید، پس جو زخموں کا نچوڑ ہوتا ہے، جو انجریز اور وونڈ سے نکلتا ہے، وونڈ سے جو چیز نکلتی ہے پس کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بس سیم تھنگ، پیپ بھی کہتے ہیں، خون پیپ۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، اب وہ چیز پینے کی توڑی ہے، وہ چیز پینے کے، تو اب اللہ کریم نقشہ پیش کرتا ہے کہ يَتَجَرَّعُهُ، وہ گونٹ گونٹ کے پیتا رہے گا۔ سافٹ ڈرنک تو ہے نہیں، اسے کہتے ہیں تجرع، لغت عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجرع۔ یہ اس طرح یہ تصرع، یہ تصور، ہاں عربی میں اسے کہتے ہیں تجرع۔ یتجرع، بڑے تکلیف کے ساتھ گونٹ گونٹ کے پیتا رہے گا، ولا یکاد یسیغ، اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے موت کے اسباب ہر جگہ سے نظر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں موت کے اسباب ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اسی نے مرنا ہے نہیں، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اسی نے مرنا ہے نہیں۔ اور یہ تو علیحدہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کہ آگے اس سے اور بھی زیادہ سخت مرحلے آ رہے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ، کہ ابتداء عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، بس ہر وقت اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں کہ خداوندہ ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ والذین کفروا، واپس اپنے سبق، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور انہی سے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ بٹ ایوری کمنگ اسٹیپ ول بی مور اسٹرانگ دین دی فرسٹ ون، انہوں نے مزید پروسیڈ ہونا ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یسترخون فیہا، اور وہ استغاثے کرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے جہنم کے اندر۔ کیا کریں گے؟ ربنا، ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال دیں پلیز۔ وہم یسترخون فیہا، وہ چیختے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، چیخ پکار، ربنا اخرجنا، ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال دیں، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے صالح، غیر الذی کننا نعمل، اپنے سابق عمل کے بالکل اپوزٹ، جو ہمارا سابق عمل تھا اسی کا بالکل اپوزٹ، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اولم نعمرکم، یہ اللہ کا جواب ہے،
اولم نعمرکم، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دے دی تھی، ما یتذکر فی من تذکر، جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وی ہیڈ گیون یو 70 ایئرز اور 60 ایئرز اور 50 ایئرز، اگر آپ ہوش سنبھالنے والے ہوتے تو آپ تبھی ہوش سنبھالتے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو اتنا عمر، یتذکر فی من تذکر، کہ اسی میں ہوش سنبھال سکتا تھا، بات کو سمجھ سکتا تھا جو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ یتذکر فی من تذکر، اتنا ٹائم ہم نے نہیں دیا تھا، اگر کوئی تھا سمجھنے والا تو وہ سمجھ سکتا تھا، اب کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ جس طرح عرب اناڑی تھے، وہ حضور اسلام کے مخالف ابو جہل ابو لہب شیطان قسم کے لوگ، جتنا اناڑی پن کا مظاہرہ اللہ کریم ان دی سون ٹون ان کو جواب دیتا رہتا۔ اولم نعمرکم، کیا ہم آپ کو اتنا عمر نہیں دے چکے تھے، یتذکر فی من تذکر، جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور آپ کے پاس وارننگ دینے والا بھی آیا تھا، فذوقوا، اب چکھو اس عذاب کو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، عالم غیب السماوات، وہ جاننے والا ہے زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو۔ انہ، اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو، وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو۔ آپ نے تبھی بھی کفر کیا تھا، اب جو بکواس کر رہے ہیں، سپوز اگر آپ کو واپس بھجوایا بھی دیا جائے، یو ول بی دی سیم پیپل، اور پھر بھی یہی لوگ ہوں گے۔ میں آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، کہ اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ کو خلائف، نمائندے۔ خلیفہ کا معنی نمائندہ، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مالک توڑے ہیں۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم، جس نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلائف، نمائندے اپنے فی الارض، زمین کے اندر۔ اب نمائندہ کا کام کیا ہے؟ ٹو لسن ٹو ہز باس، ٹو لسن ٹو ہز باس ویری کیئرفلی، اٹینٹیولی، ود ڈیو کنسنٹریشن، اینڈ ٹو فالو اینڈ ٹو اوبے۔ بس اللہ کریم نے ایک ہی لفظ سے کام ذہن میں ڈال دیا کہ جب آپ میرے نمائندے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ نمائندہ کس چیز کا باؤنڈ ہوتا ہے؟ ہاں، وہ تو کاغذ کو دیکھتا رہتا ہے۔ کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ کاغذ کو، ادروائز ہی وڈ بی فائرڈ۔ ہاں، انسٹرکشن کو دیکھتا رہتا ہے۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم، جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلائف، ایجنٹس اور نمائندے، فی الارض، زمین کے اندر، فمن کفرا، پس جو کافر بن گیا، فعلیہ کفر، اسی پر وبال پڑے گا اس کے کفر کا، ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم، اور انکریز نہیں کرتا کافروں کو ان کا کفر عند ربهم، ان کے پروردگار کے نظر میں، الا مقتا، مگر غصے کے حوالے سے، یعنی جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ انکریز ہوتا ہے، جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ وہ انکریز ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ، اور زیادہ نہیں کر سکتے کافروں کو ان کا کفر، الا خسارہ، مگر لوز کے حوالے سے، کہ وہ لوز، یعنی جتنا کفر میں بڑھتے رہیں گے اتنے ہی لاس میں چلے جائیں گے۔ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، أَرَأَيْتُمْ، آپ ذرا مجھے انفارم تو کریں، اب ذرا مجھے بتائیں تو، ارأیتم، کیا آپ نے دیکھ لیا ہے؟ یہ کیا آپ نے دیکھ لیا محاورہ عرب؟ جسٹ انفارم می، ٹیل می، ذرا مجھے بتائے تو صحیح۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، شرکاکم الذین، آپ کے ان شرکا اور پارٹنرز کے متعلق، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو کفار وہ اسٹیچوز کو پکارتے رہے، ہم بابوں کو پکارتے رہتے ہیں۔ ہم کس کو پکارتے رہتے ہیں؟ بابوں کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کہیں کہیں، وہ کہہ رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی میری ذرا فریاد رسی کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہتے ہیں، خواجہ اجمیری کو پکارتے رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں پیر بابا اور کاکا صاحب کو پکارتے رہتے ہیں۔ بھائی اب اللہ کی کیا ڈیوٹی ہو گئی؟ اللہ کی ڈیوٹیاں تو ساری تقسیم ہو گئی، صحیح، اور لاہوریوں کا تو ہے پورا مکمل۔ ہاں،
اور لاہور کو کہتے ہیں دھاتا دی نگری، پہنچا دیں گے جہنم، چینل ہے۔ قل ارأیتم شرکاکم الذین، تو اللہ نے تو چینل بتا دیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، there is only channel and that is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Just follow and obey Muhammad, he will lead you to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the only channel, there is no any other channel. ہاں گرناڈا میں پتہ لگ گیا، یہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے نا اس چینل کا. ارأیتم شرکاکم الذین، ذرا بتائے تو صحیح شرکا، چودھری صاحب ٹرانسفر، ارأیتم شرکاکم الذین، ذرا بتائیں تو صحیح اپنے معبودوں کے متعلق اور پارٹنرز و شرکاء کے متعلق، تدعون من دون اللہ، جنہیں پکارتے رہے آپ اللہ کے علاوہ، ارونی ذرا بتائیں تو صحیح ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے. جب اللہ کے پارٹنر ہیں تو کچھ تو ان کی خالقیت ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوگا، 1%، 1 پر 1000، 1 پر 100,000، کچھ نہ کچھ تو پیدا کیا ہوگا، کچھ بتائے تو. ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین کے اندر، ماذا خلقوا فی الارض، کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا کچھ پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا انہی کی کوئی پارٹنرشپ ہے آسمانوں کے. زمین میں تو آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ فلاں جو چیز ہے یہ ہمارے ان معبودوں نے پیدا کر دیا ہے، تو یہ نہیں بتا سکتے، تو پھر آسمانوں میں کوئی شراکت ہے ان کی، زمین میں تو کوئی شراکت ہوئی نہیں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں کے اندر. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے ان لوگوں کو کوئی کتاب دے دیا ہے، فہم علی بینۃ منہ، اور انہی کے پاس کوئی کتابی دلیل موجود ہے. یعنی یہ پہلے والے جو اللہ نے ڈیمانڈ کر دیا، چیلنج کر دیا انہیں کہ ذرا بتائیں زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، نہیں بتا سکتے. آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے، تو اگر کہیں کہ شراکت ہے تو پھر آپ نے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی، کوئی دلیل. اور ان دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی. کیا کہتے ہیں؟ اب دلیل عقلی تو ان کے پاس نہیں، تو دوسرا پیش کریں. کون سا؟ نقلی. ام آتیناہم کتابا، یا ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود ہے کتاب میں لکھا، عقلی تو نہیں ہے، تو پھر کوئی نقلی دلیل ہونی چاہیے کہ جی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. ام آتیناہم کتابا، یا یہ کہ ہم نے دے دیا ان لوگوں کو کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، اور یہ وہاں سے کوئی دلیل لے چکے ہیں. بل یعد الظالمون، اللہ کریم نے فرمایا نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا، بلکہ بات یہ یعد الظالمون بعضهم بعضا، وعدہ نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ظالم ایک دوسرے کو الا غرورا، مگر دھوکے والی بات. بھئی یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ باطل پرست جب اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، پتہ نہیں کیا قلابے ملاتے ہیں وہ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بس صرف دھوکہ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ان اللہ یمسک السماوات، دلیل عقلی. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، یمسک السماوات، رکوائے رکھتا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، ان تزولا، کہ وہ منہدم ہو جائے. نہ آسمان منہدم ہوتا ہے گر پڑتا ہے، نہ زمین پہ کوئی آفت آتی ہے. کون رکوائے رکھتا ہے؟ اللہ کریم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ وہ روئن ہو جائے، تباہ ہو جائے. ولئن زالتا، اور اگر اس کا ڈسٹرکشن آ گیا، ان امسکہما من احد من بعد، تو کوئی رکوا نہیں سکتا دونوں کو کوئی بھی اللہ کے علاوہ. اگر اللہ چاہے کہ میں نے آسمان و زمین کو تباہ کرنا ہے، کون ہے جو رکوائے رکھے؟ انہو کان، اب اللہ کریم یہ وارننگ دیتا ہے، دلیل توحید بھی ہے اور وارننگ بھی ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں تو دل تو چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو ویران کرنا. بات ہے میرا، اللہ وارننگ دے دیتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے ہاں کہ آسمان اور زمین کا بیڑا غرق کر دو. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو کافروں کے اوپر. جس طرح آدمی کہہ رہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اپنا کتا چھوڑ دیا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیا ہے.
الم ترا کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں شیطان الکافرین کافروں پر تعزو عزا. اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی اردو کا لفظ نکالنا ہے. آدمی اگر یہ شاد کی مکھیاں نہیں ہوتی, اگر اس کے چھتے کو چھیڑنے کے اس عمل کو جو کچھ کہا جاتا ہے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور حملہ کر جائے. انسٹیگیٹ کرنا انگریزی میں تو ہوگا اکسانا ہوگا, اکسانا اصل لفظ. تعزو مزا کے اکساتے اسے مکمل طور پر, فلا شیطانت پر, کفر پر, وہ شیطان ان کو اکساتے رہتے ہیں. فلا تاجل علیہم, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ بی پیشنٹ. پیغمبر سے کہہ دیا کہ بی پیشنٹ, کیونکہ ہم نے شیاطین چھوڑ دیے ہیں, وہ اکساتے رہتے ہیں, جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں شیاطین اکساتے ہیں ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسارٹیڈ ہو جاتا صحیح کہ ایک بد دعا کر دوں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے, تو اللہ کریم فلا تعجل علیہم نہیں. اب ذرا عجلت سے کام نہ لے. فلا تعجل علیہم انما نغد لهم غدا, ہم ان کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ وارننگ, ورنہ اللہ کے پاس ہر وقت تیاری ہے, لیکن یہ وارننگ ہے. انما نغد لهم, ان کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو تو پھر پورا غرق ہو. انما نغد لهم غدا یوم نحشر المتقین, اسی دن جب جمع کریں گے ہم متقیوں کو الی الرحمن, رحمان کے ہاں وفدن. وفدن کا معنی ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشنز. مسلمان جب آئیں گے ان شیپ آف ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن, ریڈ کارپیٹ ویلکم. ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے, ریڈ کارپیٹ ویلکم. تو ایسے کہتے ہیں وفدہ, کہ مومنوں کے ڈیلیگیشن کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین, اور ونسوق, اور ہم ہانکتے رہیں گے. تو ہانکنا کس کا ہوتا ہے جانوروں کا. تو اللہ کریم نے فرمایا کافر انسان توڑے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بھی لے جائیں گے, جی تشریف لائیے جہنم میں. نہیں, پلیز آپ ذرا گرم جائے میں آرام فرمائیے. آنر گیس. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور ہم ہانکتے رہیں گے کرمینلز کو اِلَىٰ جہنم, جہنم کی جانب, وردن, پیاسے. وردن تو جو وفد ہوتا ہے انہی کے ساتھ تو ایمبولینس بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ سے گیسٹ ہاؤس تک, اسپتال کا ایمبولینس, اور وہ پولیس بھی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے, اور پانی بھی ہوتا ہے, اور جوسز بھی فراہم کر جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ کرمینل جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں فراہم کیا جائے گا, اس طرح پیاسے پیسے دوڑائے جائیں گے. چلو جی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, وردا کا معنی پیاسے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن, اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کے مگر صرف وہ اتخذ عند الرحمن عہدا, جن کا اللہ کے پاس پہلے سے وعدہ ہے. نبی سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا, صغر میں یعنی بچپنے میں مسلمان کا بیٹا بیٹی مر گیا ہو وہ سفارش کرے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وَقَالُوا, اور یہ کافر کہتے اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اپنے لیے بچہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا پیدا کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اب یہ اللہ کے ریمارکس ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, آپ لوگ ایسی بات کر چکے, انتہائی خبیث بات ہے. اللہ کے لیے بیٹے کا تصور دینا, لقد جئتم شیئا ادا, یہ ایسی بات ہے, انتہائی گندی بات ہے. اس سے زیادہ گندی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اب اللہ کریم فرماتے کتنی گندی بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ, چاہیے تو یہ کہ آسمان وہ سارے گر پڑے اس بات کی وجہ سے. وتنشق الارض, اور زمین میں شگاف اور دراڑ پڑ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور پہاڑ سارے اس بات کی وجہ سے اڑ جائیں, لرز بر اندام ہو جائیں. یہ اتنی گندی بات ہے کہ سارا نظام کائنات کا ڈسٹرب ہو جائے. لیکن اللہ پھر بھی بڑا بردبار ہے, انسانوں کو رکوائے رکھتا ہے, انسانوں کو رکوائے رکھتا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ یہی تصور دے دیا وہاں.
کہ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر آسمان اور زمین دونوں منہدم ہو جائے اللہ کے حکم سے، اِنْ أَمْسَكَهُمَا، تو نہیں رکوا سکتا ان کو، مِنْ أَحَدٍ، کوئی بھی، مِنْ بَعْدِ، اللہ کے علاوہ، إِنَّهُ، اللہ تعالیٰ کا حلیمًا، بڑا بردبار ہے، کچھ نہیں کہتا، سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی، سن کر بھی، یعنی وہ اس شرک کو بھی دیکھتا ہے، کفر کو بھی دیکھتا ہے، ظلم کو بھی دیکھتا ہے، اپنے رولز اور لاز کے وائلیشن کو بھی دیکھتا ہے، لیکن انہ کان حلیما، اللہ کریم بڑا بردبار ہے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ انہ کان حلیما، وہ بڑا بردبار ہے، اور غفورا، بخشنے والا ہے، اگر آپ رجوع کریں، اب بھی ٹائم ہے، اگر آپ ریٹرن کریں تو اللہ کریم فرماتے ہیں بخشنے والا بھی، بردبار تو اس حد تک ہوں کہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور بخشنے والا اس حد تک ہوں اگر آپ آج بھی ریٹرن کریں تو ایوری تھنگ از گان۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کافر کا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا کافر، کتنے سال کا؟ اب 90 سال کا بوڑھا کافر، 15 سال اس کے عدم بلوغ کے آپ نکال لیے تو کتنے سال کفر کر دیا اس نے؟ 75 سال۔ 75 سال کا کفر کرنے والا اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرے در پہ آ جائے اور ایک بار کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ روئے تو میں اس کے آنسوں کو اپنی رحمت کی دامن سے پونچھ لیتا ہوں، اور فرمایا کہ ولا اتکلم عن ماضیہ، میں اس کے ماضی کو بھی نہیں چھیڑتا کہ آپ نے پرسوں کیا تھا، آپ نے 75 سال کیا کچھ کیا تھا، میں اس کے ماضی کو چھیڑتا نہیں کیونکہ وہ چلا گیا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ، یہ شکایت ہے، یہ آیت شکایت شکوہ، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں انتہائی ایگزیجریشن کرتے ہوئے، قسمیں جب اٹھاتے ہیں ود ایگزیجریشن، مبالغے سے کیا، یہ لوگ قسم اٹھا چکے تھے بڑے مبالغے کے ساتھ، لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے، لئن جاءہم، پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ عرب والے کہتے رہے اگر ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر بھجوایا گیا، ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ لئن جاءہم نذیر، اگر آ گیا ان کے پاس پیغمبر، لیکونن، تو وہ ہو جائیں گے آدھا زیادہ گائیڈڈ من احدى الامم، کسی بھی دوسرے امت کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی تو نفرت اور باغ زیادہ ہو گئی، وہ تو ہدایت سے بہت دور چلے گئے۔ نفور کے دو معنی ہیں، ایک باغنا اور دوسرا نفرت کرنا، کہ ما زادہم، پیغمبر کے آنے نے ان کو انکریز نہیں کیا، الا نفورا، مگر ہدایت سے نفرت کرنے میں، الا نفورا، مگر ہدایت سے دور بھاگنے میں۔ اور کیوں نفرت کر رہے تھے اور کیوں دور بھاگ رہے تھے؟ استکبارا فی الارض، اس لیے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے اللہ کی زمین میں۔ وہ اپنے کو، جب آدمی سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے تو پھر کسی کا سنتا نہیں، کیوں سنتا ہے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ انفیریٹی کمپلیکس بھی ایک بڑی بیماری، اور سپریارٹی کمپلیکس یہ بھی بڑی، آدمی بیلنس ہو، نہ انفیریٹی میں آتا ہے نہ سپریارٹی، تو پھر بیلنس رہتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کی زندگی ٹھیک رہتی ہے۔ انفیریٹی میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا، سپریارٹی میں کسی کی بات کو سنتا نہیں، جاہل ہی جاہل رہتا ہے، رہتے ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور گندی تدبیریں تو واپس آ پڑتی تدبیر کرنے والوں پر، کیونکہ گندی تدبیر کب تک چلے گی؟ آج آپ نے منافقت کی، کل منافقت کی، ہفتے بھر پھر منافقت، کب تک منافقت کا سودا چلتا رہے گا؟ آپ کی گندی تدبیریں لوٹ کے واپس آپ کے اوپر آ پڑیں گی، کمیونٹی میں کوئی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں پڑتا وبال اس گندے تدبیر کا إِلَّا بِأَهْلِهِ، مگر کرنے والے پر۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، لہذا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ہماری سنت کا جو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے اپنایا تھا۔ تو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے کیا اصول اپنائے تھے؟ ان کو کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم کر دیا تھا، ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، تو یہ لوگ بھی اس انتظار میں کہ کب ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔
فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ قطعاً نہیں پائیں گے اللہ کے سنت اور طریقے میں کوئی چینج. ایسا نہیں ہوگا کہ سابقہ امت کے کافروں کے ساتھ اللہ نے وہ کیا اور ہمیں ویلکم کرے گا. نہیں، دی سیم سنت ول ٹیک پلیس، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور دوسرا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے کے لیے تحویل. تحویل مین ڈائیورژن. تو نو چینج سم تھنگ ایلس، اینڈ چینج تو اس لا میں مینس چینج آ گیا، لا کو تبدیل کیا گیا. اور ڈائیورژن یہ کہ لا از دیئر بٹ یو ہٹ سم باڈی ایلس انسٹیڈ آف دی ون ہو از کریمنل. صحیح، وہ کرمنل کو آپ نے نہیں مارا، کسی اور کو اپنا تھپڑ مارا، بڑا تو آپ نے نکال لیا، لا کو اپلائی بھی کر دیا، لیکن جس نے کرائم کر دیا تھا اس کو کہتے تحویل. تو اللہ کریم فرماتے کہ میرے قانون میں نہ چینج آتا ہے نہ اس میں ڈائیورژن ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو تھپڑ ماروں. نہیں مارتا ہوں تو پھر مجرم ہی کو مارتا ہوں. یہ آپ لکھیں، ادروائز پھر تفسیر میں آپ کو یہ فرق نہیں معلوم ہوگا کہیں بھی کہ تبدیل کا معنی چینج ان لا اور تحویل کا معنی ڈائیورژن آف لا. ڈائیورژن کہیں گے انگریزی میں کیا کہیں؟ ہاں، کہ جب کرمنل کو آپ چھوڑیں اور کسی غیر کرمنل کو ماریں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں، لا کو تو آپ نے اپلائی کیا لیکن غلط اپلیکیشن ہو گئی. ہاں، مسکیریج آف جسٹس، تو اس کو کہتے تحویل. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ، یہ تخویف. اولم یسیروا، کیا آپ لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر، چکر نہیں لگاتے. اولم یسیروا فی الارض، آیا جو لوگ نہیں چلتے زمین کے اندر، فینظروا، تاکہ مشاہدہ کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اگلے والوں کا انجام کیا ہوا، اگلے والوں کا انجام کیا ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ قوت کے اعتبار سے ان سے بہت مضبوط تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ، آپ جائیں گے ابھی بھی پیٹرا میں جائیں گے تو آپ کا عقل دنگ رہ جائے گا، پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے. آپ جارڈن جائیں، پیٹرا میں چلے جائیں اور پیٹرا کی عمارتیں آج بھی دیکھیں، عقل دنگ رہ جائے گا. ایک ایک پلر جو انہوں نے ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا، ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا ہے. میں نے ایک پلر کا اندازہ لگا دیا تو ایک پلر، وہ اتنے پلرز بنا دیے ویسے جس طرح ہمارے ہوتے ہیں یادگار کے طور پر 20-20 30-30 گز اونچے ایک ایک سٹون کا، ایک ایک سٹون کا، ایک ہی سٹون. تو اٹ مینس کہ انہوں نے پتھر اس طرح وہ نہت کر دیے ہیں کہ پتھر سارے کو ہٹا دیا، اس کو پلر بنا دیا. ابھی تو ہو سکتا ہے، ادروائز یو کین ناٹ امیجن، کیونکہ اگر 30 گز کا پلر آدمی بنا دے تو پھر ہاں کس طرح اٹھائے. اور پھر پیٹرا میں چلے جائیں، یا سبحان اللہ، وہاں پہ آپ ان کے بنگلوں کو دیکھیں، پیلسز کو دیں گے انسائڈ دا ماؤنٹینز، کہ انہوں نے انسائڈ دا ماؤنٹینز کو کس طرح کاٹا، کس طرح ان میں کیبنٹس بنوائے، کس طرح ان میں نقش و نگار کر دیا. ہم لکڑی پر وہ نقش و نگار نہیں کر سکتے. کس طرح انہوں نے پورے پہاڑی کے اندر پورے شہر میں پانی پھیلایا، کس طرح انہوں نے اپنے تھیٹر بنوائے، ایک ایک تھیٹر میں ہزار کرسیاں سارے سٹون کے بنے ہوئے، سارے سٹون کے. اور باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے کلاس روم میں ہوتے ہیں، اسمبلی میں ہوتے ہیں، ہاں وہ سٹیپس ہوتے ہیں، وہ سٹیپ وائز انہوں نے بنا دیے ہیں. اور سارے قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ. تو قبیلہ ایک ساتھ بیٹھتا تھا، درمیان میں ایک کراؤن ٹائپ کی کرسی ہوتی ہے، اس میں چیف بیٹھتا تھا، صحیح. اور سامنے ڈائس پر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے. آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ جائیں، عقل حیران رہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے گھوڑا لے کر جانا ہوگا ایک جگہ تک. تو آپ کار میں چلے جائیں گے تو پھر کار آپ نے وہاں پارک کرنا ہے جو ٹیکسی ہوگی، اور پھر آپ نے وہاں سے گھوڑا لینا ہے. گھوڑوں والے وہاں کھڑے رہتے ہیں، ان کی مزدوری ہے. تو پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کے وہ آپ کو اس شہر میں لے جائیں گے، کیونکہ وہاں گاڑی نہیں جاتی، وہ تنگ سا نالا ہے، اسی میں گھوڑے جاتے رہتے. جبکہ پیرامنٹ ہیں. اور اسی طرح کو مثال ہے وادی حجر میں، اس کی انہی کے بلڈنگز ہیں پہاڑوں کے اندر، وادی حجر، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے وہاں سے لے کر پیٹرا تک یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کے اندر. کر چکی تھی تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہتی ہے، اور جب ترقی کر جاتے ہیں تو اللہ کریم مار دیتا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا لوگ سیر نہیں کرتے زمین کے اندر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین،
تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ انہی میں سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے عاجز کروا دے کوئی بھی چیز، کوئی بھی قوت اس کو عاجز نہیں کروا سکتی، نہ آسمانوں کے اندر اور نہ زمین کے اندر انہو کان حلیما قدیرا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر اللہ کریم لو یؤاخذ اللہ الناس اگر اللہ کریم گرفت کر دیتے لوگوں کا بما کسبوا ان کے اعمال کے پس منظر میں فوراً ان کے اعمال کے اساس پر فوراً ما ترکا غلا ظاریا من دابا تو اللہ کریم کسی لیونگ انٹیٹی کو نہ چھوڑتا، اللہ کریم فرماتے ہیں تو میرے بردباری کا مسئلہ ہے ورنہ کوئی لیونگ انٹیٹی باقی نہ رہتی کیونکہ ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر حملہ کر دیتا ہے، ہاں ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر، یعنی گیدڑ جو ہوتا ہے وہ مرغ پر حملہ کر دیتا ہے، گیدڑ پر کوئی اور حملہ کر دیتا ہے تو جس وقت وہ حملہ کر دیتا تو تپڑ لگ جاتا فار ایگزامپل۔ تو اللہ کریم فرماتے اگر انسانوں کو گرفت نہ لے لیتا تو ہر وقت انسان خطا ہی کرتا رہتا ہے، وائلیشن ہی کرتا رہتا ہے، کب کے ساروں کا بیڑا غرق ہوتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اگر گرفت میں لے لیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بما کسبوا ان کے عمل اور کردار پر فوراً ما ترک علی ظہرہا من دابہ تو اللہ کریم نہ چھوڑتے علی ظہرہا زمین کے پیٹھ پر من دابۃ کوئی بھی زندہ سر ولکن یؤخرہم لیکن اللہ کریم ڈیلے کرتا ہے ان کو الی اجل مسمی اس فکس ٹائم تک فاذا جاء اجلہم جب آ جائے گا ان کا وہ فکس ٹائم فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا تو اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے، وہ واچ کرتا ہے تو خوب جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کو پتہ لگتا ہے کس کو تپڑ مارنا ہے کس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دینا ہے۔ اللہ کریم نہیں ہے کہ فاذا جاء اجلہم تو میں ان کو ماروں گا کیونکہ ساروں کو تو مارے گا نہیں، فإن اللہ کان بعبادہ خبیرا ان اللہ کان بعبادہ بصیرا اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہر انڈیویجول کو واچ کرتا ہوں، ہر ایک کو ان دی سیم وے اس کو میں جزا یا سزا دیتا رہوں گا۔ تو سورہ فاطر بعض العلماء اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، یہ آپ میتھڈالوجی میں تھے نہیں ورنہ تخصیص بعد التعمیم کا ایک قاعدہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کبھی اللہ کریم ایک جنرل سینس ایک جنرل تصور دے دیتا ہے تو پھر اہم چیزوں کو بعد میں اسپیشلی ذکر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جو تصور ہے وہ ہے تخصیص بعد التعمیم۔ سورہ فاطر یعنی جس طرح میں کہہ دوں، میں کہتا نہیں ویسے آپ انتظار نہ کریں کہ آپ سارے میرے مہمان آصف صاحب آپ غیرحاضری نہ کریں، آپ ضرور آئیں، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم کہ مہمان تو سارے ہیں لیکن آصف صاحب اسپیشلی انوائٹڈ فار ایگزامپل، صحیح، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اظہر صاحب اسپیشلی آپ کیونکہ آپ تو جھل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں، نہیں بلا رہا اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، ہاں تو اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ سورہ فاطر کا ایک نام تھا سورہ ملائکہ، سرداران مکہ کے رویہ پر اللہ کریم تنبیہی اور تفہیمی انداز میں بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کام یعنی پیغمبر والا کام یہ آپ کی بلائی کا ہے ورنہ آپ کے اعمال اور آپ کے گندے عقائد کا وبال آپ لوگوں کے اوپر پڑے گا، تو ابھی وقت ہے آپ راہ راست پر آ جائیں۔ سورہ یاسین، یاسین موضوع سورت کا انجام سے ڈرانا اور استدلال کے ساتھ ساتھ تفہیم اور سمجھانا، ان جو بنیادی موضوعات قرآن کے توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، اسی پر استدلال، اور پھر زجر اور توبیخ۔ زجر اور توبیخ مین زور سے بات کرنا جس طرح مکھا لگایا جائے۔ امام احمد نے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے سنن کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاس، ہر ایک لیونگ انٹیٹی کا کوئی دل ہوتا ہے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، اس لیے کہ اس میں شرک کے دل کے رد کی گئی ہے،
شرک کا دل، اہل مکہ کے شرک کا مرکزی محور جو تھا وہ تھا شفاعت قہری. کیا تھا؟ شفاعت قہری، کہ ہمارے جو آئیڈلز ہیں یہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ یہ جو کچھ چاہے اللہ وہی کرے گا. یہ جو کچھ چاہے، اسے کہتے ہیں شفاعت قہری، یعنی یہ امپوز کرتے ہیں اپنی بات اللہ پہ، یہ امپوز کرنے والے اللہ پہ اپنی بات کو، تو اسے کہتے ہیں شفاعت قہری. تو سورت میں اس کا رد ہو رہا ہے، وہ شرک کا دل ہے، اس لیے سورہ یاسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا کہ یہ شرک کے دل کو زور سے رد کر دیتا ہے. دوسری حدیث جو بھی امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کی رحمہم اللہ مسند اور سنن کے اندر، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا سورۃ یاس علی موتاکم، مسلمان جو مر رہا ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس کا یہ معنی نہیں کہ یاسین سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، نہیں، اس کو آخری درس ان عقائد کا دیا جائے تاکہ اس کی موت سورہ یاسین والے عقائد پہ ہو جائے. جان حرام سے، جان حرام کی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ ملک کے متعلق، آپ لکھیں یہ بات، سورہ ملک کے متعلق کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کریں، اور مرنے سے پہلے مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کریں. نیند اور موت دونوں آپس میں کزن ہیں. حدیث میں النوم اخو الموت، کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کا چھوٹا بھائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیند یہ موت کا چھوٹا بھائی. آدمی سینسلیس ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی. تو جب چھوٹا بھائی آئے تو آپ خود پڑھنے کے موڈ میں ہیں تو آپ سورہ ملک پڑھیں. جب بڑا بھائی آئے تو مردہ پڑھنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے پڑھا کریں سورہ یاسین. اور وجہ یہ ہے کہ سورہ ملک میں نفی ہے، آپ لکھیں کہ سورہ ملک میں نفی ہے شرک عملی کی. وہاں پہ نیگیٹ کر رہا ہے اللہ کریم عملی شرک، اور یہاں پہ نفی کر رہا ہے اعتقادی شرک کی. یاسین میں نفی ہے شرک اعتقادی کی، وہاں پہ نفی ہے شرک عملی کی. چھوٹا بھائی آئے تو شرک عملی کی نفی والی صورت پڑھی جائے، اور بڑا بھائی آئے تو شرک اعتقادی کی. اب سورہ ملک کے متعلق حضور نے فرمایا انہا منجیۃ تنجی من عذاب القبر، یہ سورہ ملک ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کریں گے، یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. دیکھیں یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. مسلمان مردے کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے تو یہ بھی عذابی سے نجات دے گی، ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اور ٹو سم ایکسٹینٹ. یاسین یہ ہے مقطعات قرآنی. اسلاف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کا اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس قسم کے کلمات جو اللہ کہہ دیتا ہے قاف والقرآن المجید، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، الف لام میم. اللہ سبحانہ و تعالی meant by he knows very well، صحیح. لیکن پھر بھی علماء اس کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعویل. یہ تفسیر نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا؟ تعویل. تو یہ تعویل ہوتی ہے کہ سورت کی تعویل، الف وا یا لام تعویل. تو تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں، آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں. تو آگے آنے والی آیت ہے والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، کہ آپ واقعی میرے بھجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، رسول پاک سے کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا اور سین سید الکائنات، یا سید الکائنات، وہ سارے دنیا کے سردار. یاسین یا سید الکائنات، اور سارے مخلوقات کے سردار. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سینس سارے مخلوقات کے سردار ہے کہ اس سے افضل کوئی ہے نہیں، کیونکہ سارے کائنات میں افضل کون ہے؟ انسان. سارے کائنات میں افضل کون ہے؟ اور انسانوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا سید الکائنات، اور سارے کائنات کے سردار. والقرآن الحکیم، مجھے قسم قرآن کے جو حکمت سے بری کتاب ہے. تو میں نے ضابطہ دے دیا تھا کہ سورت کے ابتدا میں کبھی لفظ قرآن آتا ہے، کبھی لفظ کتاب آتا ہے، کبھی لفظ حکیم آتا ہے، کبھی لفظ مبین آتا ہے، کبھی ان میں سے دو تین ایک ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انڈیکیشن ہمیں مل جاتا ہے
کہ لفظ قرآن آ جائے، لفظ قرآن آ جائے تو باتیں جو صورت میں ذکر کی جا رہی ہیں اس انداز سے سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر کی گئی تھی. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. صحیح. جب لفظ کتاب آ جائے تو اٹ مینز کہ یہی باتیں تقریباً اسی انداز سے سابقہ کتابوں میں بھی ذکر تھی. جب لفظ مبین آ جائے تو صورت میں زیادہ تر نقلی دلائل ہوا کرتے ہیں. پیغمبروں کا قصہ، کسی سابقہ امت کا قصہ، نقلی دلائل، فرشتوں کا کوئی قصہ، جنات کا کوئی قصہ. فار ایگزامپل لفظ حکیم آ جائے تو عقلی دلائل، کائنات کا ذکر کرتا رہے گا. حیوانات کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، چاند ستاروں کو دیکھیے. تو آپ سورہ یاسین میں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ الحکیم کہہ دیا تو اٹ مینس کے دلائل آئیں گے زیادہ تر کون سے؟ عقلی، کائنات کا تذکرہ ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے القرآن الحکیم، حکمت سے بھرے ہوئے کتاب قرآن کریم کی. انکا، تحقیق آپ، لمن المرسلین، البتہ بھجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. So those who will follow you, they will follow صراط مستقیم, which is meant by every single individual who is a prudent person, a reasonable one. ہر عقل مند کو صراط مستقیم چاہیے، کوئی ادھر ادھر زگ زگ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں 5 فری وے لے لیں، سان فرانسسکو جانا ہے، 5 فری وے لے لیں، اس پر رش زیادہ نہیں ملے گا اور ذرا کم پڑتا ہے. 99 لے گے تو بڑی مصیبت ہوگی. صحیح. تو یہ ہے صراط مستقیم. فار ایگزامپل والقرآن الحکیم علی صراط انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر. اور یہ صراط مستقیم در حقیقت هو الدین القویم. الصراط المستقیم هو الدین القویم، اللہ والا دین، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی، یہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. تو جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت، جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت، اور جو میرے صحابہ کا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت. صحابہ کو کہتے ہیں جماعت. فهو طریق اہل السنت والجماعہ. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے اللہ کریم کا، العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے. کس لیے؟ لتنذرا، تاکہ آپ وان کریں قومن، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آبا و اجداد ایک طویل زمانے سے وار نہیں کیے گئے ہیں، وان نہیں کیے گئے. آفٹر ابراہیم، اسماعیل اینڈ اسحاق they have never seen any type of messenger. کہ جو پیننسلا کے لوگ ہیں انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں. ما انذر آباؤہم فہم غافلون، فہم غافلون، لہذا یہ بے خبر اور اگنورنٹ لوگ ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، لقد حق القول علی اکثرہم، اور ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ ان کی میجارٹی پر. ان کی میجارٹی پر میرا فیصلہ، یعنی میں نے ان کو سیل کر دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، لقد حق القول اے ختم اللہ علی قلوبہم. لقد حق القول، ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ، قضی علیہم. لقد حق القول علی اکثرہم، فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان کی میجارٹی پر. فہم لا یؤمنون، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی میجارٹی یہ معاندین کی تھی. اکثریتهم كانوا من المعاندین والمعاندین یختم اللہ علی قلوبہم فلا یؤمنون. میں نے بتا دیا تھا کہ ہدایت کے 3 مراتب اور ضلالت کے بھی 3 مراتب. ہدایت کے 3 مراتب، انابت، کہ آدمی میں میلان ہو کہ وہ گائیڈنس پالے، آدمی میں رغبت ہو. آپ کو رغبت تھی قرآن پڑھنے کی، کوئی موقع مل جائے، اب وہ آپ کی رغبت مخلصانہ تھی، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. اسے کہتے ہیں انابت. آدمی سوچے کسی خیر کی بات کے لیے تو اللہ کریم اسباب فراہم کر دیتا ہے. تو آپ کی انابت تھی کہ قرآن جائے، سیکھا جائے، تو آپ نے سیکھنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کریم نے. تو ایک انابت، اور دوسرا ہدایت. آدمی میں انابت آ جائے تو اللہ کریم ہدایت دے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ آدمی نہ چاہے ہدایت اور اللہ پیچھے سے پھینک دیتا ہے.
یہ کوئی ایسے مفت کی بات توڑی ہے؟ نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں انہیں کھینچتا ہوں اپنی جانب جسے میں چاہوں، ویہدی الیہ من ینیب، اور انہیں گائیڈ کرتا ہوں، اس کو میلان تو ہو، اس کی کوئی رغبت تو ہو، ایسا تو نہیں کہ مفت میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی انابت، الدرجہ الثانیہ، دوسرا درجہ ہدایت، اور تیسرا درجہ اگر ہدایت کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے، اے پرسن ہو از کمیٹڈ ٹو ہدایہ اینڈ ٹو گائیڈنس، سو دین دی تھرڈ تھنگ از استقامت۔ وربطنا على قلوبهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم فهذه المراتب الثلاثه، الانابه، الهدايه، الاستقامه۔ اور اسی طرح اپوزٹ سائڈ پر، on the opposite side also there are 3 steps. first of all جہالت، وہ دلالت جو جہالت پہ مبنی ہوتی ہے۔ دوسرا مرتبہ عناد، ایروگنس، اور تیسرا مرتبہ ختم الجباریہ، ختم الجباریہ، الضلالہ ثم العناد ثم ختم الجباریہ، کہ جب آدمی ایروگنٹ بن جاتا ہے پھر اللہ کریم وہ حاصل کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہہ دیتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی میجارٹی تو معاندین ہے، یہ ایگنورنٹ نہیں ہے، یہ ایروگنٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں، ارے یہ کل کا پیدا شدہ بچہ، اس کو لیڈر بنا دیں، پیغمبر ہے، ہم اس کو فالو کریں، ایروگنٹ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میجارٹی ایروگنٹ ہو چکی ہے، میں نے سیل لگا دیا ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً بجوائے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، مرسلین جسے بجوایا گیا ہوتا ہے، آپ مبعوث کیے گئے لوگوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم تنزیل العزیز الرحیم نازل شدہ ہے اور نازل کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا، العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، لتنذر تاکہ آپ انفارم کریں، وارن کریں، ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو مدت سے نہیں ڈرایا گیا، مدت ہوئی ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، کہ وان نہیں کیا گیا آباؤہم کے آباء و اجداد، فہم غافلون، اور یہ بے خبر لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، تاکہ ثابت ہو چکے ہیں، القول ثابت ہو چکا ہے، القول قول کا معنی قول، بات، لیکن یہاں ہے مراد فیصلہ۔ لقد حق القول، یقیناً ثابت ہو چکا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، علی اکثرہم ان کے میجارٹی پر، فہم لا یؤمنون لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ختم جباریت کا، تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو میں نے بتا دیا تھا 3 مراتب ہدایت کے اور 3 مراتب ضلالت کے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تاکہ ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم، یہ تمثیل ہے، کیا ہے؟ تمثیل ہے، مثال سے اللہ کریم واضح کر دیتا ہے کہ یہ کفار ایسے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، بس یہ اس طرح ہے جس طرح وہ نیک کالر ڈالا جاتا ہے، جب نیک میں وہ کالر ڈالا جاتا ہے آدمی نہ اس طرح دیکھ سکتا ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف، صحیح؟ تو اسی نیک کالر کو اللہ کریم نے اغلال کہہ دیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ہم نے ڈال دیا ہے فی اعناقہم ان کے گردنوں میں، اغلالاً، اغلال یہ جمع ہے غل کا، اور غل ایسے زنجیر کو کہتے ہیں بنیادی طور پر جو ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے، ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے۔ تو یہاں پہ بطور محاورہ استعمال ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں نیک کالر ڈال دیا ہے، یہ نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لکھیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ڈال دیے ان کے گردنوں میں، اغلالاً کیا کہتے ہیں اس کو جو نیک میں درد آ جاتا ہے؟ نہیں، توک نہیں ہوئی، میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں، وہ جو لگا دیتے ہیں، ہاں، کالر نیک، ہاں، تو وہ کالر نیک ہے۔
اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ کالر إِلَى الْأَذْقَانِ ٹوڑیوں تک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹوڑی اور حلق کے درمیان اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو تو پھر تو ایسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں تک وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح ہیں۔ اور اس تصور کو اللہ کریم نے مقمح کہہ دیا۔ مقمح کا اصل معنی بدصورتی کے انداز سے سر کو اس طرح رکھے ہوئے، اس کو کہتے ہیں مقمح، صحیح؟ تو یہ تمثیل سے اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ ان کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی جبکہ یہ نہ نیچے دیکھنے کے قابل ہیں، نہ دائیں دیکھنے کے قابل ہیں، نہ بائیں دیکھنے کے قابل ہیں، صحیح؟ گمراہی کے توق ان کے گلے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح بدصورت، اسے کہتے ہیں تمثیل۔ کیا تمثیل؟ اب دوسری تمثیل، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ڈال دیے، بنا دیے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے، سَدًّا، سد کا معنی دیوار، اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے سامنے سدن دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے آگے دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے احاطہ کر دیا ہے ان کا چاروں طرف سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لہذا ان کو کوئی چیز یہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو اب گردن میں نیک کالر لگ چکا ہو کہ آدمی نہ نیچے دیکھ سکے، نہ دائیں دیکھ سکے، نہ بائیں دیکھ سکے، اور آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار کہ آدمی نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے دیکھ سکے، تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ چاروں جوانب سے میں نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ان کو کوئی یہ دیکھتے نہیں پاتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دیا ہے من بین ایدیہم ان کے آگے سدًا دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چھپا دیا ہے۔ اغشیناہم یعنی آدمی کو جس طرح ڈانکا جائے، ہم نے ان کو ڈانک دیا ہے چاروں طرف سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کو کوئی دکھائی نہیں دیتے۔ اب آدمی اس پوزیشن میں ہو تو ہدایت کی بات اس کے پلے نہیں پڑے گی، آدمی اس فارم میں ہو تو ہدایت والی بات اس کے پلے پڑے گی نہیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ انہیں وارننگ دے دیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ دے ان کے وارننگ، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ ان کے لیے بیان اور عدم بیان یہ دونوں ایکول ہیں، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ڈرائیں انہیں اللہ کے عذاب سے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما بات یہ ہے، تنذر من اتبع ذکر، آپ وان کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، من اس کو اتبع ذکر، جو ریمائنڈر کو فالو تو کرے۔ جس آدمی کو ریمائنڈر کوئی پلے پڑے تو آپ اسے ڈرا سکیں گے، جس کو ریمائنڈر پلے ہی نہیں پڑتا تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انما بات تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں، من اس کو اتبع الذکر، جو ریمائنڈر کو وہ فالو کرے، وخشی الرحمن، اور وہ ڈرے پروردگار سے، بالغیب، غیبانہ انداز سے، یعنی تنہائی میں۔ فبشروا، آپ اسے بشارت دے دے، بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور بہت معزز اجر اور معزز ریوارڈ کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بات یہ کہ ہم نحیی، ہم زندہ کریں گے، الموتى، مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، وہ چیز جو یہ اپنے سے آگے بھجواتے رہتے ہیں، جو حرکات ہم کرتے رہتے ہیں یہ آگے بھیجے جاتے ہیں، آگے بھجوائے جاتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھتے ہیں ہم ان کے اعمال، قدموا کا اصل معنی جو آگے بھجواتے ہیں، مین اعمال۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، وہ جو عمل کرتے ہیں، وَآثَارَهُ، اور ان کے قدم بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ تو آثار کا مسئلہ مقدمات العمل، آپ لکھیں اس کے لیے آثار کا معنی مقدمات العمل۔ ایک ہوتا ہے عمل، نماز کیا ہے؟ عمل، لیکن ڈرائیو کرنا اس کے لیے، ہاں یہ ہے مقدمات العمل۔ وضو کرنا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل۔ شاور لینا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل، جسے آپ کہتے ہیں پریلیمنریز یا پری ریکویزٹس۔
تو وہ آثارہم یہ پری ریکویزٹ سے اعمال کے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اعمال تو لکھے جاتے ہیں، پری ریکویزٹ بھی ان کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں. جو یہ تیاری کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے اعمال میں لکھا جاتا ہے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اب بھی ہے جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان وہ میدان ہے بڑا. تو کچھ صحابہ جو جبل صلا 2 میل دور رہتے تھے، وہاں جبل صلا جو سامنے والی پہاڑی ہے وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے قریب ہمیں ساحہ میں گھر بنا دیں، کیونکہ ہمیں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہیں، آپ کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. اپنے گھروں میں رہیں، آپ جتنے قدم لیتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال بھی اور اعمال کے جتنے سارے پری ریکویزٹ ہیں جو وہ کرتے ہیں. مقدمات العمل، کیا کہتے ہیں اسے؟ مقدمات العمل. ہاں نیت نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ احصا يحصي احصاء، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی گنتی کرنا، ٹو پٹ ان آرڈر، ٹو پٹ ان آرڈر سیکوینس میں لکھنا، اور دوسرا معنی صرف لکھنا. تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم نے سیکوینس میں لکھ لیا ہے. ان سیکوینس جس طرح آپ کرتے رہتے ہیں اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ کا سارا عمل لکھا جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم لکھ لیتے ہیں فی امام مبین. امام مبین، امام کا معنی تو اصل میں ہوتا ہے لیڈر، امام کا معنی اصل میں ہوتا ہے لیڈر، لیکن یہاں امام اس عمل نامے کو کہتے ہیں جو آپ سے پہلے وہاں تیار پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی امام مبین آپ سے پہلے پڑا ہوا ہے. اور مبین کا معنی کلیئر، ایوری تھنگ از کلیئر دیئر. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَضْرِبْ لَهُمْ اور آپ بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ، مثلاً قصہ اصحاب القریہ اس گاؤں والوں کا، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس آ گئے المرسلون. المرسلون مرسل کا معنی قاصد، مرسل کا معنی یہاں پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 لوگ تھے علماء تھے انجیل کے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے. تو مرسلون کا معنی قاصد. اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس آ گئے، اور ان کے نام تھا، ایک کا یحییٰ، دوسرا کا یونس، تیسرے کا شمعون. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. ایک کا نام تھا یحییٰ، دوسرے کا نام تھا یونس، اور تیسرے کا نام تھا شمعون. اور جس گاؤں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے یہ سیریا میں ہے، فلسطین اور سیریا کے درمیان ہے. انطاکیہ اس کو کہتے ہیں، گولان ہائٹس کے قریب ہے انطاکیہ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ اصحاب القریہ اس گاؤں والوں کا، اذ جاء المرسلون جب آ گئے اس گاؤں والوں کے پاس، المرسلون وہ قاصدین، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھجوا دیا ان کے پاس اثنین 2 لوگوں کو، یحییٰ اور یونس، یہ پہلے چلے گئے. فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا کہ آپ کہاں سے جھوٹے لوگ آئے ہیں، یہ کیا جھوٹ بک رہے ہیں آپ لوگ. فَكَذَّبُوهُمَا ان گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تائید کر دی ان دونوں کے موقف کی، بِثَالِثٍ ایک تیسرے قاصد سے، ہم نے ان کے پیچھے ایک تیسرا قاصد بھجوایا کہ آپ جا کے گاؤں والوں سے کہہ دیں یہ جھوٹے نہیں سچا پیغام لے کے آئے ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تائید کر دی ان کو، بِثَالِثٍ ایک تیسرے مؤید سے. فَقَالُوا انہوں نے کہہ دیا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ہم آپ لوگوں کے پاس بھجوائے گئے ہیں. قالوا ما انتم انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے آپ لوگ الا بشر مثلنا مگر انسان ہمارے جیسے. تو کیسے ہم مانے کہ آپ کو کچھ ترجیح نصیب ہے اور آپ ہمیں سمجھانے والے ہیں؟ اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم مان لیتے، کچھ روحانی مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے، جنات ہوتے تو ہم مان لیتے، کوئی اسپرچول مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے. ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کیسے مانے آپ کو اللہ نے بھجوایا ہمارے پاس؟ یہ اللہ کا پیغام اٹھا کے لے آئے ہیں.
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہہ دیا ما انتم نہیں ہے آپ لوگ الا بشر مگر انسان، مثلنا ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن من شيء اور نازل نہیں کیا رحمان نے کوئی بھی چیز، ابھی تک رحمان نے نازل نہیں کیا۔ آپ ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بائبل ہے اور یہ انجیل ہے اور یہ عیسیٰ پیغمبر ہے اور اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ ما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ ان انتم نہیں آپ لوگ الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہہ دیا ربنا یعلم ہمارے پروردگار یعلم جانتے ہیں انا الیکم لمرسلون کہ ہم آپ کے پاس یقیناً بھیجوائے گئے ہیں، وما علینا اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری الا بلاغ المبین مگر کلیئر کٹ کنوے آف میسج، میسج کنوے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے آگے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں، ہم تو میسج کنوے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ المبین مگر واضح میسج کنوے کرنا۔ قالوا انہوں نے کہہ دیا انا تطیرنا بکم ہم بدفالی لے لیتے ہیں آپ پر، شوم کہتے ہیں اسے عربی میں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شوم۔ فار ایگزامپل آپ کسی سے کہہ دیں آج صبح آپ سے ملاقات ہو گئی، سارا دن بیڑا غرق ہو گیا، سارا دن، بس جو آپ سے صبح ملاقات ہو گئی سارا دن بیڑا غرق ہو گیا، صبح جو گھر سے نکل گیا کالی بلی نظر پڑی، او یا سبحان اللہ کوئی کام نہیں ہوا دفتروں میں۔ بھائی یہ کالی بلی کون سی کنٹرولر ہے جو دفتروں کو کنٹرول کرتی رہتی؟ صحیح ہے، تو یہ ہوتے ہیں توہمات۔ جو صاحب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں توہمات، تو یہ اس کو کہتے ہیں تطیر، بدفالی لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام ترمذی نے ایک باب لکھی ہے کتاب کے اندر، باب ما جاء فی اللہ غدوا ولا طیرۃ ولا فال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تین تصورات نہیں، ان کی حیثیت اگر کسی کے ہی بھی تو بہت پیچھے ہوگی۔ ایک بدفالی لینا، کیا بدفالی لینا؟ بدفالی جانتے ہیں نا؟ یہ میں نے کہہ دیا کہ کالی بلی نظر پڑی اور سارے کام گڑبڑ ہو گئے، صحیح، فلاں کا ایسا خبیث چہرہ تھا، صبح سویرے اس پہ نظر پڑی، کچھ کام نہیں ہوا دن بھر، صحیح۔ اب فلاں کا چہرہ کوئی کنٹرول، اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا، اس کا اپنا بھی کوئی کام نہیں ہوا، صحیح۔ تو یہ کوئی کنٹرولر توڑے ہیں، یہ ہوتے ہیں توہمات، سپرسیشنز، سپرسیشن، اور یہ ہوتے ہیں اصل میں ہندو مت میں، کہاں ہوتے ہیں؟ اور ہمارے پاس بھی ان کے جانب سے آ چکے ہیں، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہے تھے، تو انہی کے جانب سے ہمارے علاقے میں بھی ہندو رہ رہے تھے، تو وہ منگل کے دن کوئی چیز نہ خریدتے، منگل کے دن کوئی چیز، کہ منگل کے دن خریداری کی جائے تو اس میں مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں منگل کے دن ایک مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، تو بہت سارے لوگ مدتوں تک، وہ ہندوؤں سے وہ عقیدہ آ چکا تھا، تو بہت سارے لوگ منگل کے میلے میں کوئی بھینس گائے خرید لیتے تو اسی دن اپنے گھر نہ لاتے، وہ کہتے کل لے جاؤں گا، کیونکہ آج لے جاؤں گا پھر یہ دودھ نہیں دے گی۔ دن میں آ گئی، یہ ہوتے ہیں توہمات، اس کو کہتے ہیں تطیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تطیر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ ولا عدوى ولا فال، حضور پاک نے فرمایا میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں۔ وہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں نا، وہ اظہر کبھی کبھار جا رہا، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ جاتے رہے وہاں کراچی میں، سارے گئے تھے، چودھری صاحب بھی گئے تھے، کوئی تھے نہیں، چودھری صاحب صحیح ہے نا؟ ہاں ادھر پہنچایا۔ یہ ایک زمانہ آتا ہے نوجوانوں پر، یہ فال والوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، ہاں، طوطے سے کال نکلتے ہیں، چڑیا سے کال نکالتے ہیں، ہاں وہ کال نکالتے ہیں، محبوبہ پسند کرتی ہے کہ نہیں، کام ہو جائے گا کہ نہیں، جہاں پہ شادی کی تمنا ہے تمنا پوری ہوگی کہ نہیں، صحیح۔ تو وہاں پہ یا سبحان اللہ سارے کے سارے دیوار کالے ہوتے ہیں، پر بڑے بڑے اشتہارات وہ لکھوائے جاتے ہیں، مشہور نجومی فلاں صاحب، یہ قاری صاحب کے اشعار میں ہے، ایک مشہور نجومی ایم ایوب صابری، وہ اٹک والے سارے قاری صاحب سمیت اس کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا بتائیں کہ بتائیں شادی ہوگی کہ نہیں، پیسے مل جائیں گے کہ نہیں، روزگار مل جائے گا کہ نہیں۔ بھائی اگر وہ یہ کروانے والا ہوتا تو خود بدبخت 1 روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ نشان نہیں۔ اب توہمات تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، یعنی توہمات صرف پاکستان کے ساتھ خاص نہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کے توہمات ہمارے سے بھی آگے ہیں۔ یہ جو حالوین مالوین کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حالوین توہمات ہے، نتھنگ ایلس،
صرف توہمات ہیں، بلکہ ان کا تو مذہب بھی توہمات پر مبنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں، طوطے سے نکالا جائے یا مشہور نجومی سے نکالا جائے، اور فرمایا ولا طیرتا، بدفالی کا کوئی تصور نہیں، بدفالی کہ فلاں پہ نظر پڑی اور مصیبت ہو گئی، اور ولا عدوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تعدیت کا عقیدہ آپ نے نہیں رکھنا، عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا۔ یہ چیزیں ثانوی ہوتی ہے کہ آپ سے وائرس لگ گیا، صحیح، یہ اللہ ہی بیمار کرواتا رہتا ہے، یہ چیزیں تو سارے اسباب ہیں، یہ تو ہیلے بہانے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہیلے بہانے ہیں۔ بھائی اگر وائرس نے لگنا ہی ہوتا تو ہم سارے بیٹھے رہتے، تو مجھے لگ جاتا ہے، باقیوں کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ میرے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوا بیمار ہونے کا، چودھری صاحب کے متعلق نہیں ہوا، صحیح۔ پھر ہم وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا امیونٹی سسٹم وہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کا امیونٹی سسٹم، بھائی تو ابھی آپ پوائنٹ پر آ گئے، پوائنٹ پر آ گئے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف انداز سے بنا دیا ہے، اور وہ مختلف اوقات میں مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں سے ان کا واسطہ وہ ڈال دیتا ہے۔ آپ ذہن میں آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے فرمایا کہ جی فلاں کا اونٹ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں گھس آیا اور اس کو وہ لگا ہوا تھا سکن ڈیزیز، تو میرے سارے والے اونٹوں کو بھی لگ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا ومن اجرب الاول، اس کو کس نے لگایا تھا؟ وہ جو پہلے والا تھا اس کو کس نے لگایا تھا؟ تو اس آدمی نے کہہ دیا، کیونکہ وہ دوسرا جواب تو ہے نہیں، اس نے کہا کہ اللہ نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ کے اونٹوں کے لیے اللہ نے چھٹی کر دی، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھی باقیوں کو آپ نے بھی مار کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عقیدہ بناتے تھے؟ تو جب تک عقیدہ نہ بنے، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کیونکہ یہ چیزیں اگر ذہن میں جگہ پکڑ لیں تو پھر عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ تو جو بھی ہو جائے، اچھا کام یا برا کام، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہاں اسباب کی دنیا میں اس کے کچھ اسباب ہوں گے، لیکن آپ نے اسباب پہ عقیدہ نہیں رکھنا۔ عقیدہ کس پر؟ چاہے خیر کے لیے ہو، عقیدہ کس پر؟ اللہ پہ۔ شر کے لیے ہو، عقیدہ کس پر؟ کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں؟ دونوں چیزیں اس کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے کہہ دیا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میری بھی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ ہر انڈیویجول ایشو کے لیے اللہ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے، اور زید عمر بکر اظہر قاضی اور ناصر اور جاوید اور فلان ان کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ ہر ایک کام کے لیے ہماری ایک تدبیر ہوتی ہے، اور ہر ایک کام کے لیے اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے۔ اب دو تدبیروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو آور ول، لیکن اگر ہماری تدبیر اور اللہ کی تدبیر کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو thing will happen according to the will of Allah, because you cannot defeat Allah۔ آپ اللہ کو ڈیفیٹ تو نہیں کر سکتے کہ اس کی تدبیر کارگر ہوگی، آپ کی تدبیر کوئی کارگر نہیں ہوگی، اور یہی اللہ کی تدبیر کا کارگر ہونا ہی تقدیر ہے۔ بس یہ آسانی سے ذہن میں مسئلہ آ جاتا ہے، آپ لکھیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگا کہ بھائی ہر ایک اسپیسیفک ایشو کے لیے ایک ہوتا ہے کسی انڈیویجول کی تدبیر، ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ کبھی کبھار تو دونوں تدبیریں ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر بھی ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، تو things will happen according to the will of Allah, to the تدبیر of Allah۔ اور یہی تدبیر جب انسانوں کو آپ سمجھائیں تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یہی جو اللہ کی تدبیر ہے اصل میں ہمارے